پارہ سورہ یونس آیت نمبر 60 سے 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وما ظن الذین، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو، ظن ہے، خیال ہے، گمان ہے، الذین ان لوگوں کا جو، یفترون بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کاذبہ جھوٹ، یوم القیامہ قیامت کے دن سے متعلق۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ ضرور فضل فرمانے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، لیکن کتنے الفاظ ایسے جو ہمارے اردو سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی آ جائے گا لیکن، ساتھ واو لگ گیا، ولیکن وا کا مطلب ہے اور، تو ولیکن اور، لیکن اکثرہم اکثر، اب یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اکثر کا لفظ، اکثرہم ان میں اکثر، ہم ان میں، اکثرہم ان میں اکثر، لا یشکرون لا نہیں، یشکرون شکر سے نکلا ہے، تو شکر کا لفظ جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں اردو میں، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون، اور تم نہیں ہوتے، فی شأن وما تتلو کسی کام میں، ما تتلو اور تم تلاوت نہیں کرتے، ما نہیں کرتے، تتلو تلاوت، من ہو اس کی طرف سے، من قرآن کی، ولا تعملون اور تم نہیں کر رہے ہوتے، من عمل کوئی عمل، کوئی کام تم نہیں کر رہے ہوتے۔ اب عمل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، الا مگر، کننا علیکم ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن گواہ، شاہد گواہ، اذ تفیدون جب تم مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں، وما یعزب اور غائب نہیں، اور رب کا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، مثقال کہتے ہیں مقدار، مثقال مقدار، ذرۃ ذرہ چھوٹا سا کوئی ذرہ، من مثقال ذرۃ ذرے کی کوئی مقدار، فی الارض ولا فی السماء زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی، من ذالک اس ذرے سے، اس ذرے سے چھوٹی بھی کچھ ایسی نہیں ہے، ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ کوئی ایسی چھوٹی چیز ہے ذرے سے بھی چھوٹی، اور نہ کوئی بڑی چیز ہے مگر ایک روشن کتاب ہے۔ اس روشن کتاب میں، اس کتاب مبین میں، اس قرآن پاک میں ہر بڑی سے بڑی چیز اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، کتنی چھوٹی، ذرے سے بھی چھوٹی چیز، سب کچھ اس کتاب میں۔ الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون نہ کوئی حزن ہوگا، ملال کوئی غم ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وکانو یتقون اور ڈرتے رہے، ایمان بھی لائے اور متقی بھی رہے، یعنی ڈرتے بھی رہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور جو رزق اور خوراک اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمائی بلکہ وہ ان کی غذا ہے، اس کو حرام ہونے کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں،
کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ انہیں جہنم میں پہنچائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما کر، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ کے انبیاء کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی نازل کرتا کتابوں سے سن کر نفع اٹھاتے ہیں۔ عقل بندہ استعمال کر لینا تو بھی بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ چلو عقل نہیں استعمال کر رہے تو پھر اللہ کے نبیوں کی دعوت، جو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہی مان لو، اور اللہ نے جو کتاب نازل کی پھر اسی سے نفع اٹھا لو، لیکن ان تینوں چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو، اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز کو جاننے والا۔ بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا، تو نے یہ نیکی بھی کی تھی، اور کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگی، کوئی چھوٹی سی ایک نیکی اللہ پاک فرمائے گا تو نے ایک نیکی کی تھی، میں نے اس کی وجہ سے تجھے بخش دی۔ سوچے گا کون سی میں نے نیکی کی تھی، کچھ یاد نہیں آ رہا ہوگا اس کو۔ اللہ پاک فرمائے گا ایک رات جب تو سویا ہوا تھا تو نے کروٹ بدلی تھی تو مجھے یاد کیا تھا، اللہ اتنا کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد بے دھیانی میں پھر سو گیا، بس میں نے تجھے اس وجہ سے بخش دیا۔ اب اللہ پاک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد رکھتا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ کتنی بار کروٹ بدلتے ہوں گے، یا اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اس طرح کی باتیں جن کی عادت ہوتی ہے، بڑی اچھی عادت ہے، بات بات پہ سوتے جاگتے آنکھ یکدم کھلے اللہ اکبر، اٹھتے ہی ان کے منہ سے اللہ اکبر نکلے گا، اٹھتے ہی یا رسول اللہ نکلے گا، اٹھتے ہی کوئی اچھی بات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب اس طرح کی باتیں بعض اوقات بے دھیانی میں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک ذرے کو، ایک ایک عمل کو یاد رکھتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے کو بخش دے کہ تو نے مجھے کروٹ بدلتے ہوئے ایک بار یاد کیا تھا زندگی میں۔ تو جس کی روٹین ہی یہی ہو کہ اللہ کو بھولے ہی نہ، جو روز اللہ کو کتنا یاد کرتا ہو اللہ اس کو کتنا یاد کرے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں جاتے، وہ ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق ہے نہ ایجاد کرنے والا ہے۔ بندوں کی ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے، اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، احوال، تلاوت قرآن، امور دنیاویہ و حاجت ضروریہ میں مصروفیات، اور اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے تمام اعمال اللہ کو معلوم ہے، اور وہ ان سب پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو روشن کتاب میں لوح محفوظ کے اندر درج نہ ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی، ذرے سے بھی چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اس روشن کتاب کے اندر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ جو کوئی سارا کوئی لوح محفوظ میں موجود ہو، سارا قرآن میں موجود ہے، اور سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، سارا کچھ سکھا دیا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کے علم، قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور اسی میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے کہ جب اللہ ہمارے تمام اعمال کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم ذات کی حیا اور خوف سے ہمیں اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں کیمرہ آن ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہمیں کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہرنا ذرا، یہ بات بیچ میں سے کاٹ دینا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ بات نہ ڈالنا، یا لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو بڑے محتاط ہو کے بولیں گے، کوئی منہ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے، یا بعض کا کیمرے زبردستی بند کروا دیں گے، بند کرو،
وہی ریکارڈنگ تو ہر وقت ہو رہی ہے، یہ دنیا کا کیمرہ سامنے نہیں بھی ہے تو بھی جو اللہ پاک نے اتنے سسٹم لگا رکھے ہماری ریکارڈنگ کے، وہ تو ہر وقت ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ہر وقت ہی محتاط رہیں، ہر وقت ہی یہ سمجھے کہ ہماری ریکارڈنگ ہر وقت ہو رہی ہے، چاہے اکیلے میں ہے چاہے لوگوں میں ہے جدھر بھی ہے۔ تو صرف کیوں ظاہری کیمرے کو 200 میگا پکسل کے کیمرے کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں، بات دنیا میں وائرل نہ جائے، لوگ نہ دیکھ لیں، کیونکہ دنیا دیکھے گی میری اس بات کو، اس سے اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے۔ اور اکثریت لوگوں کی جن کو کیمرے کا ڈر ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں جو کیمرے کو فیس کرتے ہیں، ورنہ اکثریت ایسی ہے کہ ویسے باتیں کر لیں گے، جو ہی کیمرہ سامنے آئے گا جو یاد ہے وہی بھول جائے گا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے ذہین بولنے والے بندے کیمرہ سامنے آئے گا بولنا ہی بھول جائیں گے، کہنا کچھ ہے نکلے گا کچھ، کیونکہ کیمرے کا خوف۔ تو یہ خوف تو ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت ہی ہمیں جانچا جا رہا ہے، وی آر چیکڈ بائی سم ون، کئی طریقوں سے چیک ہو رہے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں، زمین و آسمان ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اسی طرح دن اور رات ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو دن میں کریں گے وہ دن بتائے گا، جو رات میں کریں گے وہ رات بتائے گی، ہمارے جسمانی اعضاء ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہماری اسکن بھی، جلد جو ہے بظاہر تو ابھی جلد ہماری، لیکن یہی ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں یہ سب کچھ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اللہ پاک خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، کئی یہ باتیں بول رہا ہوں یہ ساری ریکارڈ الگ ہو رہی ہیں، ہوا کے اندر فضا کے اندر الگ ہی محفوظ ہو رہی ہیں۔ اب تو ایسی ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے یا مزید آگے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جو ان آوازوں کو اکٹھا کر کے پھر سے دوبارہ وہی آوازیں بنا دیں گے، جیسا میں بھی بول رہا ہوں ہوا میں چلے گی آواز، دوبارہ اسی آواز کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے وہی الفاظ بنانے کی ٹیکنالوجی، اس پہ اچھا خاصا کام ہو چکا ہے۔ تو کئی انداز میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کیمرہ سامنے آتا ہے تو اس کی ہمیں اتنی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، کیمرے کے آگے گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے، اکیلے میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اس لیے اللہ والے جب واش روم میں اکیلے ہوتے تھے اکیلے بھی حیا کرتے تھے۔ واش روم میں کئی اللہ والوں کا تو معمول ہے اکیلے نہاتے ہیں تو پردہ کر کے نہاتے ہیں، اپنا ستر چھپا کے نہاتے ہیں، شرم آتی ہے کہ میں کیسے ننگا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے فرشتے نہ دیکھ لیں، میری اپنی نظر نہ پڑ جائے، اپنے ستر کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپا لیتے ہیں، اکیلے میں بھی چھپا لیتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے ہر لمحہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہر معاملے میں مطلب کسی کا دل توڑ رہے ہیں، پتہ بھی ریکارڈنگ ہو رئی ہے، اگلے کی دل آزاری کر رہا ہوں تو یہ بات ریکارڈ ہو جائے گی، اس لیے بات منہ سے نکالنی ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے، غیبت نہ ہو جائے، چغلی نہ ہو جائے، اگلے کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، کوئی حرکت ایسی نہ کرو کہ جس سے مطلب میں گناہگار ہو جاؤں، بہت احتیاط ضروری ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ لفظ ولی یہ ولا سے بنا ہے جس کا معنی ہے قرب اور نصرت۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثنائی کے ساتھ بولے، جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، جب کوشش کرے اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے نا تو اللہ اس کا ولی، ناصر، معین اور مددگار ہوتا ہے۔ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا،
اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یہی تبریک کی حدیث بھی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے۔ اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی دلیل کا ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معنی اور عبارات اگرچہ جداگانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل اور شرف رکھتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 معنی یہ ہیں۔ مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا نہ اس دن غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا اللہ نے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ ان 3 کے علاوہ مزید اقوال بھی تفاسیر میں مذکور ہیں۔ اولیاء کرام کی کثیر اقسام ہیں، جیسا کہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا، یعنی جن کو ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط نماز، روزہ، تسبیح، تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع و تقوی کی سچائی، نیک نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانش مندی، بغیر کمزوری کی عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی کی وجہ سے افضل ہوئے۔ بعض وہ انبیاء کرام کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقین کی مثل ہیں۔ ان کے ذریعے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہیں تو کل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں۔ ان کے دل اللہ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ حضرت شوری بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی کہ ان پر لعنت کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ حضرات 40 مرد ہیں۔ جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے۔
ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اکابر علماء محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی نے کتب ابدال وغیرہ کے وجود پر ایک کتاب لکھی ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء، ضخیم موٹی کتاب ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ کے کلام کی روشنی میں یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اقطاب، یہ کتب کی جمع ہے۔ کتب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ آئمہ، یہ وہ حضرات ہیں جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں نا، کتب کے لیے وہ وزیر کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے، آئمہ۔ تیسرے ہوتے ہیں اوتاد، پہلے ہیں کتب اقطاب، کتب کی جمع اقطاب، آئمہ، اور تیسرے نمبر پہ ہے اوتاد۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، 4 اوتاد ہوتے ہیں ہر وقت، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ چوتھا ہے ابدال، اقطاب، اوتاد، آئمہ اور ابدال۔ ابدال 7 ہوتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ آئمہ 2، اوتاد 4، ابدال 7۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظموں کی حفاظت فرماتا ہے، 7 بر اعظم ہیں انٹارکٹیکا سمیت۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے، جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصدن وہاں ٹھہرتا ہے۔ جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں ابدال۔ 5ویں نمبر پہ ہوتے ہیں رجال الغیب، اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے ساتھ کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، اللہ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے، انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی 2 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو، ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر مبنی ہو۔ ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں کرنا، جن کاموں سے منع کیا ان سے بچنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ کی رضا ہو، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ سے دور کرنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ